الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کنز الفلاح اس مدرسے کی جانب سے آج یہ بچوں کا ایک مسابقتی پروگرام اور اس میں کچھ ذہن سازی کی کوشش کے لیے جو یہ محفل سجائی گئی ہے، اللہ اس کو مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ جو انیشیٹو آج لیا گیا ہے، اس میں آگے اور امپرومنٹ آئے اور بہتر طریقے سے ہم اس کو اور ارینج کر سکیں انشاءاللہ۔ اس دعا کے ساتھ آئیے درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ۔ یا نور اللہ۔ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ یہ جھنڈا صرف نعتوں کا نہیں، یہ علم کا جھنڈا ہے، یہ اخلاق کا جھنڈا ہے، یہ ایمان کا جھنڈا ہے، یہ فرائض کی ادائیگی کا جھنڈا ہے، یہ سنتوں پر عمل کرنے کا جھنڈا ہے، اور اسی لیے ہم پڑھتے ہیں اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا۔ میں امید کر رہا ہوں کہ اس وقت جو سامنے حضرات بیٹھے ہیں میرے، خواتین تو ماشاءاللہ اچھی تعداد میں ہیں، مگر جو مرد حضرات بیٹھے ہیں اس میں سے زیادہ تر پیرنٹس ہوں گے، یعنی والدین ہوں گے، کیونکہ انہی کے لیے یہ سیشن ہے۔ جنرل سیشن تو مغرب کے بعد پھر عشاء کے بعد وہ تو ہونا ہے انشاءاللہ، جس میں سید امین القادری صاحب اور امیر سنی دعوت اسلامی مولانا محمد شاکر صاحب نوری تشریف فرما ہوں گے، مگر یہ ایک اسپیسیفک پرپس کا، ایک الگ سٹائل کا ایک چھوٹا سا سیشن ہے، آدھا گھنٹہ 40 منٹ کا جو بھی ہو، اور اس میں کچھ مخصوص باتیں آپ کے سامنے وہ رکھنے کی کوشش کرنے والا ہوں، جو باتیں شاید عام طور پر جلسوں میں آپ نہیں سنتے یا ان پر توجہ نہیں دیتے۔ مدرسہ قائم کرنا یہ شیطان کے اوپر ایک بہت بڑا وار ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہوتا ہے۔ بغیر علم کے عمل کرنے والے 1000 لوگوں سے بہتر ایک عالم شیطان کے اوپر بھاری ہوتا ہے، اور اسی لیے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، ایک حکایت سنی ہوگی کہ شیطان ایک مرتبہ سمندر پر اپنا تخت بچھا کر بیٹھا ہوا تھا اور دن بھر کا اکاؤنٹ لے رہا تھا اپنے چیلوں سے کہ آج تم نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا۔ شیطان کے بھی بہت سارے چیلے ہوتے ہیں۔ آج کتنے لوگوں کو برائی کی راہ پر لگایا۔ تو کسی نے کہا میں کسی کو شراب پینے لے گیا، کسی نے کہا میں کسی کو جوا کھیلنے لے گیا، کسی چیلے نے کہا، سارے شیطان کے چیلے تھے، کسی نے کہا کہ میں نے کچھ غلط کام کروا دیا۔ تو ٹھیک ہے یوں کرتا رہا وہ۔ ایک چھوٹے سے شیطان نے کہا کہ آج میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو مدرسہ جانے سے روک دیا۔ یہ سنتے ہی جو ابلیس، جو سردار ان کا ہے، وہ اچھل پڑا، کہا انت تو نے کچھ کام کیا، اس کو اٹھ کر کے گلے لگانے لگا۔ تو دوسرے شیطانوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ کسی نے شراب
پینے پر لگا دیا کسی کو، کسی نے زنا کرنے پہ لگا دیا، کسی نے جوا کھیلنے پہ لگا دیا، کسی نے کسی کا قتل کرا دیا. ان کو اپریسیٹ نہیں کر رہا یہ باس. اور باس کہتا ہے چھوٹے سے بچے کو مدرسہ جانے سے روک دیا تو اس سے کہتا ہے کہ تو نے بہت بڑا کام کیا. تو یہ بچے کو روکنا کوئی بڑا کام تھوڑی ہے. دیٹ از نتھنگ. وائی از ہی پریزنگ ہم سو مچ؟ اتنا کیوں کر رہا ہے؟ تو کہنے لگے کہ سردار آخر بات کیا ہے، اس چھوٹے سے کام پر آپ اتنے خوش ہو رہے ہیں، ہمارے کام کو اتنا اپریشیٹ آپ نے نہیں کیا. تو شیطان نے کہا تم نہیں جانتے یہ کام چھوٹا نہیں ہے، کسی بچے کو مدرسے سے روکنا یہ بہت بڑا کام ہے. اور آؤ میں تم کو دکھاؤں کہ یہ کیسا بڑا کام ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہو رہی تھی رات کے وقت ہو رہی تھی، ان کہاں ہو رہی تھی بتاؤ بچوں؟ تخت کہاں پہ بچھایا تھا اس نے؟ سمندر کے پانی پر. اس نے کہا چلو بستی میں چلتے ہیں. رات چلی گئی تھی، صبح ہونے والی تھی، فجر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا. بہت سارے لوگ مسجد میں نماز کے لیے جا رہے تھے. تو اس نے ایک جاہل شخص کو پکڑا جو مسجد میں نماز کے لیے جا رہا تھا. اس سے کہنے لگا کہ حضرت ایک تھوڑا سا ایکسکیوز می، معاف کیجئے، مجھے آپ سے کچھ مسئلہ پوچھنا ہے. کہا اچھا پوچھو. کہا یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے جس پہ دھاگا ڈالتے ہیں، کیا اس کے اندر سے کوئی اونٹ جا سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا عجیب پاگل آدمی، سوئی کے ناکے کے اندر سے بھلا کوئی اونٹ جائے گا؟ اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، اور سوئی کا ناکا تو اس میں تو دھاگا بھی بڑی مشکل سے جاتا ہے، تو اونٹ کہاں سے جائے گا؟ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، معاف کیجئے میں نے آپ کو تکلیف دی، جائیے. پھر اپنے چیلوں کی طرف دیکھا شیطان نے، ابلیس نے، اور کہا تم نے دیکھا یہ جاہل تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا، تو یہ اپنے اس جملے کی وجہ سے کافر ہو گیا کیونکہ اس نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا. میں نے اس سے کہا تھا کہ کیا اللہ اگر چاہے تو کیا اس سوئی کے ناکے کے اندر سے اونٹ کو گزار سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس کے پاس علم نہیں تھا. چلو اور آگے چلتے ہیں. اب تھوڑا اور آگے بڑھے تو ایک عالم دین مسجد کی طرف جا رہے تھے، جلدی جا رہے تھے کیونکہ ان کو دیری ہو گئی تھی نماز میں پہنچنے کے لیے. تو اس نے راستے میں کہا السلام علیکم حضرت، معاف کرنا تھوڑا ایک مسئلہ مجھے پوچھنا تھا. کہا بولو کیا بات ہے، جلدی سے بولو نماز کا وقت ہو رہا ہے. تو اس نے کہا وہی سوال پوچھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا ایک سوئی کے ناکے کے اندر سے اونٹ کو گزار سکتا ہے؟ تو انہوں نے سر سے لے کے پیر تک اس کو دیکھا. کہا تو شیطان لگتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ کی قدرت پر بات کرتا ہے. اللہ چاہے تو سوئی کے ناکے سے ایک اونٹ کیا پوری کائنات کو گزار سکتا ہے؟ وہ جو چاہے اس کو گزار سکتا ہے. پھر آپ نے جو لاحول پڑی تو الٹے قدم بھاگا اور اس کے بعد غائب ہو گیا. اور ہانپتے سارے چیلوں کو جمع کیا اور کہا دیکھا تم نے، یہ ہے عالم کی برکت، یہ ہے علم والے کی برکت کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے. اسی لیے میں نے اس شیطان کو بہت زیادہ اپریسیٹ کیا جس نے بچے کو مدرسہ جانے سے روک دیا، کیونکہ مدرسہ جائے گا تو علم آئے گا، علم آئے گا تو اللہ کی قدرت سمجھے گا، علم آئے گا تو رسول اللہ کی محبت سمجھے گا، علم آئے گا تو پیرنٹس کی عظمت سمجھے گا، علم آئے گا تو نماز کی اہمیت سمجھے گا، علم آئے گا تو سنتوں پر عمل کرے گا. اور علم نہیں ہوگا تو جو بھی کرے گا اپنی مرضی سے کرے گا اور اس کے بعد گمراہ ہو جائے گا. اس لیے میں نے اس کو اپریسیٹ کیا جس نے ایک چھوٹے سے بچے کو مدرسہ جانے سے روک دیا. یہاں پر پیرنٹس بھی بیٹھے ہیں، یہاں پر بچے بھی بیٹھے ہیں. بچوں آپ کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا نا کہ آپ مدرسہ جانا چاہتے ہو لیکن ایسا لگتا ہے کہ اندر سے کوئی روک رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ مدرسہ جانا چاہتے ہو، ادھر آنا چاہتے ہو سیکھنے کے لیے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ نہیں کوئی ملنے آ گیا، اب آج نہیں جاتا ہوں، جناب جی کو بول دوں گا، مولانا صاحب کو بول دوں گا، حضرت کو بول دوں گا، پھر امی سے فون کروا دوں گا، ابا سے فون کروا دوں گا. ایسا ہوتا ہے نا. تو ابا جان تو زیادہ انوالو ہوتے ہی نہیں ہیں تعلیم کے پروسیس میں. وہ تو آج بھی دکھ رہا ہے مجھے کہ ابا جان کتنے انوالوڈ ہیں ماشاءاللہ. امی جان بیچاری انوالو ہوتی ہیں. اگر اسکول کا معاملہ ہو تو ہمت نہیں ہوتی فادر کو فون کرنے کی کہ اسکول میں نہیں آئے گا. وہ تو پھر گرتے پڑتے کیسے بھی پہنچیں گے. اصل میں گر پڑ کے پہنچنا تو حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہے نا.
گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نہ۔ وہ تو مدینے کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا گر پڑ کے پہنچنا کہیں اور ہوتا ہے، اور جہاں پہنچنا چاہیے وہاں ہم کنسیشن بہت لینا چاہتے ہیں۔ ایک تو بڑی مشکل سے 1 یا 2 گھنٹے کا مدرسہ ہوتا ہوگا، اس میں بھی ہمیں کنسیشن چاہیے، پھر کسی کے یہاں شادی ہوئی تو پھر وہ سب غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمجھو کہ وہ وہی شیطان ہے جو دریا پر سمندر پہ تخت بچھا کے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ آپ کو مدرسے اس لیے نہیں جانے دیتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جب آپ مدرسہ پابندی سے جائیں گے اور اچھی طرح پڑھیں گے تو پھر آپ علم حاصل کریں گے، عالم بنیں گے، اور جو عالم بنے گا وہ شیطان پہ بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی اس ٹیمپٹیشن کو آپ کو سرنڈر نہیں کرنا ہے کہ مجھے مدرسہ نہیں جانا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسکول نہ جائیں، آپ اسکول ضرور جائیں۔ میرے اسکول میں بھی بچے ایبسنٹ ہوتے ہیں تو میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرتا ہوں، ان سے ناراض ہوتا ہوں، لیکن یہاں جو ایبسنس ہے آپ کا، یہ بہت زیادہ آپ کو خراب کرے گا یا آپ کو نقصان کرے گا، اتنا نقصان کرے گا کہ آپ کے دین اور ایمان پر حملہ ہوگا اس کی وجہ سے۔ اس لیے علم حاصل کرنا اور علم دین کا حاصل کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ بچوں، آپ کا دھیان ہے میری طرف؟ ہے یا نہیں؟ بتائیے، دھیان ہے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، سب کا دھیان ہے؟ اچھا، میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کوئی زیادہ مشکل تو نہیں لگ رہا ہے نا؟ میں اس وقت یہاں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، میں آپ کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنے آیا ہوں۔ اور آپ کے اسکول میں کاؤنسلرز ہوتے ہوں گے نا، آج کل تو ہوتے ہیں، وہ بھی تو آہستہ آہستہ ہی بات کرتے ہیں نا، سمجھا کے بات کرتے ہیں۔ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ کائنڈ آف کاؤنسلنگ فار یو۔ ڈو یو وانٹ می ٹو اسپیک انگلش؟ Anybody? How many of you go to the English schools? All of you, mashallah. That's good. Do you understand Arabic? No. You don't understand the language of Quran, right? You understand the language of British. Mashallah, that's good. یہ ایک ہمارے لیے پرابلم ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی زبان نہیں سمجھتے۔ How will you understand دین؟ ہم دین کو کیسے سمجھیں گے؟ ماں باپ اس پر غور نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا ہے نا، ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ انگلش پڑھنے میں تلفظ کا کوئی پرابلم ہے نہیں۔ اے کہاں سے نکلے گا، بی کہاں سے نکلے گا، سی کہاں سے آئے گا، ڈی کے لیے زبان کہاں جائے گی، آئی کے لیے آئی کدھر جائے گی، سی کے لیے ایئر کدھر ٹوسٹ ہوگا، یہ کچھ انگلش میں ڈو یو فائنڈ اینی تھنگ لائک دیٹ؟ اے بی سی ڈی، گو آن۔ ہاں، no, I don't want it like this. I want it in rhythm and tune. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T X Y Z۔ آگے آگے آگے۔ اور آپ نے الف با کیسے پڑھا؟ Can you not employ the same tune on this? Alif ba ta ta jim ha kha sin shin sin shin ابھی یاد نہیں ہوگا آپ کو، ہے نا؟ You try to implement this on، یاد ہے؟ کوئی پڑھ کر سناؤ پھر پڑھ کے مجھ کو۔ الف با، لاؤڈلی۔ سبحان اللہ، لاؤڈلی بولو سبحان اللہ۔ ناؤ میں آپ سے بھی اور آپ سے بھی، ماؤں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، ابا لوگوں سے جو بیٹھے یہاں پر، ان سب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اے بی سی ڈی کے تلفظ سیکھنے میں ٹائم لگے گا یا الف سے یا تک؟ کیوں؟ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اچھا، مخرج کسے کہتے ہیں؟ جس جگہ سے حرف ادا ہوگا، ایگزٹ ہوگا، مخرج کے معنی ایگزٹ، جگہ سے نکلے گا وہ حرف، اس کو کیا بولیں گے؟ اس کا مخرج بولیں گے۔ اب اس کو سننے میں ٹائم، اس کو سمجھنے میں وقت لگے گا کہ نہیں؟ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ لوگ قرآن شریف میں بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اور اس پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے،
کہ حرف برابر نکالتے کہ نہیں, اس کی صفت ادا ہوتی یا نہیں, اس کا جو ایگزٹ پوائنٹ ہے وہاں سے حرف نکلتا یا نہیں, اس پر محنت ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے. اور اس میں پھر ایسا لگتا ہے کہ میرا سبق تو پیچھے رہ گیا. تو سبق زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس کو کریکٹ کرنا امپورٹنٹ ہے؟ اس کو کریکٹ کرنا امپورٹنٹ ہے. اس میں بھلے ٹائم لگا تو کوئی حرج ہے کیا؟ نہیں. اس میں آپ نروس ہوتے ہو نا کہ اس کا سبق تو آگے چلا گیا, میرا پیچھے رہ گیا. Is this a point to be nervous about? It is not, because you are perfecting yourself. اب اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ پرفیکٹ کر رہے ہیں. جتنے اچھے سے آپ قرآن پڑھو گے. اب یہ کس پر عمل ہے معلوم ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان ہے, زینوا القرآن باصواتکم, قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے زینت دو. یعنی قرآن اچھے سے پڑھو, ایسے ہی نہیں کچھ بھی پڑھو. جیسے ایک ایگزامپل دیتا ہوں, قرآن پاک کی سب سے مشہور آیت جو ہے, سورت جو ہے, وہ سورہ اخلاص ہے, ہر کوئی پڑھتا ہے. قل هو اللہ احد, بولو. اب اس میں لفظ کیا ہے پہلا؟ قل, بولو. اب اس کے معنی ہوتے ہیں بڑے قاف سے, قاف, قل, بولو. اس کا معنی ہوتا ہے قل, یعنی اے محبوب تم فرما دو. یو ٹیل دیم, ان سے کہو, لوگوں سے. حضور کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم ان سے کہو وہ اللہ ہے, وہ ایک ہے. کیا کہو؟ وہ اللہ ہے, بولو. وہ اللہ ہے, وہ ایک ہے. لیکن اگر اسی قل کو کسی نے کل پڑھا, کل هو اللہ احد, تو اس کا مطلب ٹوٹلی رانگ ہو جائے گا. چھوٹے قاف کو بڑا قاف, بڑے قاف کو چھوٹا قاف پڑھ دیا تو مطلب اتنا بدل جائے گا. پھر اس کا مطلب ہوگا کھاؤ, مطلب قل, بولو, کہو, فرماؤ. کل, کھاؤ, کھاؤ, وہ اللہ ہے, وہ ایک ہے. معاذ اللہ, کتنا ڈفرنس ہو گیا. تو کیا اس کو پرفیکٹ کرنے میں وقت لگے گا؟ تو اس میں کوئی بمبئی کی بھاشا میں واندے کی بات ہے کیا؟ بولو. نہیں. تو اس پر آپ نروس ہو گئے. اب ماں باپ سے بھی کہتا ہوں کہ اس پہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا فاؤنڈیشن مضبوط کیا جا رہا ہے. پھر جب وہ قرآن پڑھے گا الحمدللہ تو اتنا پرفیکٹ پڑھے گا, پرفیکٹ میننگز کے ساتھ پڑھے گا. اب میں آپ کو سائنٹیفکلی اس کو بتاؤں, ذرا ایک بار سبحان اللہ کہہ دیجئے. بچے تو بول رہے ہیں, بڑے ابھی بھی سوچ رہے ہیں, بولیے نا آپ لوگ بھی اس وقت. اچھا, کاؤنسلنگ میں تھوڑا ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو قریب کرنا پڑتا ہے. آپ بہت دور بیٹھ گئے ہو میرے ساتھ, لیکن اب وہ تو ہو نہیں سکے گا کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا سلوپ ہے, اس لیے, ورنہ پھر بیٹھ نہیں پاؤ گے ٹھیک سے. اس لیے جہاں بھی بیٹھے ہو دل سے قریب رہو, میری بات ٹھیک سے سنو. زیادہ وقت نہیں میرے پاس, مجھے ابھی رش کرنا ہے. گوریگاؤں بھی میں اسی طرح کی کاؤنسلنگ ہے, وہاں پہنچنا ہے. یوں سمجھو ایز اے ٹیچر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. کچھ دنوں پہلے ایسا ہوا تھا کہ میرے گلے میں کچھ تکلیف ہو گئی تھی, اور اتنی تکلیف ہوئی کہ ایون وائل ٹاکنگ I was not able to speak properly. My voice was cracking. There was a hoarse sound. آواز نہیں آ رہی تھی ٹھیک سے. میں ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا تھا اپنی آواز کو. اذان دینے جاؤں تو آواز کریک ہو جاتی تھی, نعت میں پڑھنے جاؤں تو آواز کریک ہو جاتی تھی. ایون وائل گیونگ اسپیچ میری آواز جو کریک. 30 سال میں مسلسل نعتیں پڑھتا رہا ہوں. اس کے بعد ایسا ہوا تھا میرے ساتھ. میں ایک لیرنگس اسپیشلسٹ کے پاس گیا, جو گلے کے اندر ایک وائس باکس ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں لیرنگس. ایک ہوتا ہے فیرنگس, ایک ہوتا ہے لیرنگس. تو لیرنگس وہ ہوتا ہے جس کے اندر آواز جہاں سے نکلتی ہے. آپ نے بھی پڑھا ہوگا اس کے بارے میں. یس, یو نو دیٹ وائس باکس, رائٹ. یہاں پر ایک ایپل ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو؟ ایڈمس ایپل. آپ 9th میں جاؤ گے, 10th میں جاؤ گے تو آئی ایم اے سائنس ٹیچر ان اسٹینڈرڈ 10 آئی ٹیچ سائنس. تو اس وقت میں پڑھاتا ہوں واٹ از ایڈمس ایپل. آپ یو آسک یور سائنس ٹیچر واٹ از ایڈمس ایپل, تو وہ آپ کو بتائیں گے یا بتائیں گی. کیا پوچھو گے؟ ایڈمس ایپل پوچھنا. وہ بازار میں ملتا ہے, وہ ایپل نہیں ہے وہ. یو ہیو دیٹ ایپل, آپ کے پاس وہ ایپل ہوتا ہے. تو وہ اسپیچ, وہ کیا کہتے ہیں, لیرنگ اسپیشلسٹ جو ڈاکٹر, اس نے مجھ سے کہا, اس نے اندر اینڈوسکوپی کی, اندر اسکوپ ڈالا, شی جسٹ ایگزامنڈ ایوری تھنگ. اس نے کہا نو 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 اٹس ویری بیڈ, آپ کو جسٹ گیٹ ایڈمیٹڈ بامبے ہاسپٹل میں, آپ ایڈمٹ ہو جاؤ. ٹمورو ویل ڈو یور آپریشن, سرجری, آپ کو سرجری کرنی پڑے گی. آئی واز شاکڈ. آئی سیڈ سرجری اینڈ واٹ آر دا چانسز آفٹر دا سرجری. تو اس نے کہا سرجری کے بعد دین اگین یو ول ہیو ٹو گو تھرو اسپیچ تھراپی فار 1 month.
1 مہینے تک آپ کو اسپیچ تھراپی کرنی پڑے گی. دین وی ول سی ہاؤ اٹ امپرووز. میں نے کہا اوکے ڈاکٹر لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ, گیو می سم ٹائم, مجھے تھوڑا ٹائم دو آپ. تو اس نے کہا اوکے. میں باہر نکلا اور میرے ایک فرینڈ ہیں ڈاکٹر ساحل فلارا, جن کے ساتھ میں ابھی ڈائبٹیز کے پروگرام بھی کرتا رہتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا STI چینل پر جو ہم لوگ ڈائبٹیز کے کیمپس کرتے ہیں. تو میں نے ان کو کال کیا کہ ڈاکٹر ایسا ڈاکٹر نے کہا ہے, تو what shall I do, میں کیا کروں, کل ایڈمٹ ہو جاؤں؟ تو ڈاکٹر نے اپنے اسٹائل میں کہا رے نہیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے, ایسا کیسے آپریشن کریں گے تمہارا. لیٹ اس ٹرائی سم کنزرویٹو ٹریٹمنٹ فرسٹ, پہلے اپنا کچھ ٹریٹمنٹ تو ٹرائی کرتے ہیں, اس کے بعد اگر اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا. اس کے بعد اگر نیکسٹ اسٹیپ کرنا ہو تو ویل سی, ڈائریکٹلی کہاں آپریشن کرنے جاتا ہو, رک جاؤ. پھر انہوں نے مجھے ایک دوسرے ڈاکٹر کے پاس بھیجا جو ENT سرجن جسلوک ہاسپٹل میں تھا. اس نے مجھے ایگزامن کیا, اس نے کہا دیر از نو نیڈ آف آپریشن, کوئی آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دا اونلی تھنگ یو نیڈ ٹو مینیج از 1 مہینے تک صرف چپ ہو جاؤ, جسٹ شٹ یور ماؤتھ, شٹ یور ماؤتھ, بس آپ چپ ہو جاؤ, بولنا نہیں کچھ. میں نے کہا کیسے کام کروں گا میں, اسکول میں آئی ایم the principal of Hashmiya High School and I want to attend my duties, so how am I going to converse with my staff and talk to my staff? You don't need to talk. Usne kaha, you just give the instructions in writing. ایک پیڈ لے کر آؤ, مارکر لے لو, اور جو بھی انسٹرکشن دینا وہ کیسے لکھنا, رائٹنگ میں لکھنا. کیا کروں میں, کرنا تو تھا مجھ کو. تو میں نے اسٹارٹ کیا. میں ڈیوٹی پہ برابر جاتا تھا, بولتا کچھ نہیں تھا, گھر میں بھی بولتا نہیں تھا, اور 1 مہینے تک میں نے کچھ نہیں بولا, صرف میں لکھتا رہا. لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اس 1 مہینے میں جب میں بولتا نہیں تھا, میرے ٹیچنگ سٹاف نے جو مجھے سپورٹ کیا اور میرا کام کیا بغیر بولے, وہ بولنے سے زیادہ اچھا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس وقت مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. سبحان اللہ. اور حقیقت میں میں نے دیکھا کہ خاموشی میں نجات تھی. میں بول کے جتنا کام لوگ نہیں کرتے تھے, ویسے تو کرتے ہیں, لیکن زیادہ ایفیشنسی آ گئی تھی جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا اور لکھ کے دیتا تھا کہ یس سر آپ فکر نہیں کرو, سب ہو جائے گا, سر آپ فکر نہیں کرو, آپ اپنی طبیعت دیکھو, سب ہو جائے گا. تو کبھی کبھی کوئی ایک تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے نا, تو اس کی وجہ سے اللہ بہت سارے دوسرے دروازے کھول دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو حدیث شریف میں ہے کہ مومن کو ٹھوکر بھی نہیں لگتی مگر وہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو پھر اس کے بعد اب جو میں بولنا چاہتا ہوں نا, دس از دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک. ناؤ بی اٹینٹیو ہیئر, پلیز لسن ٹو می کیئرفلی. آر یو اٹینٹیو؟ آر یو ان مائی کلاس؟ ڈو یو لائک می ایز اے ٹیچر؟ Shall I teach you science? Okay, sometime inshallah next time if you want me to teach science, I will come and teach you science inshallah. So I can teach science, I can teach English, I can teach you computers, I can teach you geography, I can teach you history, I can teach you everything. Subhanallah. I can teach you Arabic. Subhanallah. Do you know how many languages I know? I know 9 languages. Subhanallah. Yes, alhamdulillah. 9 languages. I can speak Marathi very fluently. Subhanallah. I can deliver speeches in Marathi, in Hindi. Subhanallah. So many. I can understand and talk Gujarati, Memoni. So many languages. Alhamdulillah. Subhanallah. So you should be a versatile person, all-rounder. All-rounder. You should work very hard. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مولانا صاحب ہم کو عربی سکھاؤ؟ ہم کو عربی سیکھنا ہے, ہم کو عربی بولنی ہے, ہم کو عربوں کے ساتھ کنورسیشن کرنا ہے. ایسا کیوں نہیں کرتے آپ؟ ایسا اپنے اندر جذبہ پیدا کرو. یہاں تو تلفظ درست کرنے میں یہاں نہ درست ہو رہے ہیں سب. پرابلم اتنے پرابلم میں آ رہے ہیں کہ میرا بچہ قرآن شریف نہیں پڑھ رہا ہے, ابھی تک اس کے ہاتھ میں قاعدہ ہی ہے. آپ نے اس قاعدے سے اس کو قاعدے کو سمجھا ہی نہیں ہے. اس قاعدے کو پہلے سمجھیے کہ وہ قاعدہ آپ کو پڑھنے کا قاعدہ سکھاتا ہے. تو جب تک وہ درست نہیں ہوگا قرآن درست نہیں ہوگا. اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ کچھ صورتیں یاد کرتا ہے, اگر اسے تجوید نہیں آتی تو وہ غلط یاد کرتا ہے اور زندگی پر نماز غلط پڑھے گا. اگر قرآن غلط پڑھے گا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی. اس لیے اس کو درست کرنا بہت ضروری ہے اور تلفظ صحیح کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے تجوید سیکھنا بہت ضروری ہے. تو بعد میں کیا ہوا, ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ یو ول ہیو ٹو گو فار اسپیچ تھراپی.
اب جب میں اسپیچ تھراپی کے لیے پہنچا اسپیچ تھراپسٹ کے پاس، تو انہوں نے جو مجھے بات بتائی، اس کو ذرا دھیان سے سننا آپ لوگ، بہت دھیان سے سننا. انہوں نے مجھ سے کہا اسپیچ تھراپسٹ نے کہ دا تھنگ از، آپ نے اپنے جو وائس باکس ہے نا اس پہ بہت پریشر ڈالا ہے، 30 سال تک مسلسل نعت پڑھ کے یو ہیو اوور ورکڈ یور وائس، یو ہیو مس یوزڈ یور وائس. اس طرح سے کہا. اٹس ناٹ اے مس یوز، نعت پڑھنا مس یوز تھوڑی ہے، دیٹس دا پراپر یوز. قرآن پڑھنا تھا، دیٹس دا پراپر یوز. ان کی اپنی زبان میں کہ آپ نے اس کو بہت زیادہ پریشر کیا. اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا، یو ول ہیو ٹو فوکس یور وائس ان دا فرنٹ پارٹ آف یور ماؤتھ. آپ کی آواز کو آپ کو کہاں فوکس کرنا ہوگا؟ ماؤتھ کے فرنٹ پارٹ میں. ادھر نہیں فوکس ڈالنے کا، یہاں پریشر ڈالو گے تو پھر کریک ہوگا. تو آپ کو آواز کہاں رکھنی پڑے گی؟ فارورڈ. کہاں رکھنی پڑے گی؟ بولو کہاں رکھنی پڑے گی؟ فارورڈ. آگے رکھنی پڑے گی، آگے رکھنی پڑے گی. تو انہوں نے مجھے کچھ ایکسرسائزز دیے کرنے کے لیے، عجیب سی آوازیں نکالنے کے لیے بولتے تھے وہ، کہ ای کرتے رہو. دیکھو کتنی لمبی سانس تمہاری ہو سکتی ہے، اس کو پریکٹس کرو. اگر وہ 19 سیکنڈز تک جاتا ہے تو یو آر گڈ، اگر اس سے کم ہوتا ہے تو یو آر ناٹ گڈ، یو نیڈ ٹو پریکٹس. اس طرح سے تھا. 22 سیکنڈز تک، 24 سیکنڈز تک جاتا ہے، دین اٹ از ویری مچ بیٹر. اس طرح سے میں نے وہ پریکٹس شروع کی. بعد میں میں نے ریئلائز کیا، بچوں دھیان دو، بعد میں میں نے ریئلائز کیا کہ ہم جب تجوید پڑھتے ہیں تو اس میں جو حروف ہیں، عربی میں کتنے حروف پڑھتے ہیں آپ؟ 20. انگلش میں کتنے پڑھتے ہیں؟ 26. الفابیٹس کتنے ہیں؟ 26. لیکن یہاں پر 29 30 الفابیٹس ہیں. اس میں سے اونلی 6 حلق میں ہیں، باقی سب آگے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اسپیچ تھراپسٹ از ٹیلنگ می کہ آپ کے سارے حروف کہاں سے نکلنے چاہیے؟ فرام یور فرنٹ ماؤتھ، فارورڈ سے. اور حلق پہ تم کو پریشر نہیں ڈالنا ہے. میں نے سوچا عربی میں جتنے حروف ہم نکالتے ہیں اس میں سے خالی 6 کدھر ہیں؟ حلق میں. حروف حلقی 6 ہیں، محلقہ، حمزہ ہا، پھر عین ہا، پھر غین خا. پڑھتے ہیں نا آپ؟ تو یہ 6 ہی کدھر ہیں اور باقی سب کدھر ہیں؟ تو اس سے بہتر اسپیچ تھراپی کون سی ہوگی؟ تجوید از دا بیسٹ اسپیچ تھراپی. تجویز از دا بیسٹ اسپیچ تھراپی. اس وقت مجھے ریئلائز ہوا کہ قرآن کتنی عظیم نعمت ہے، اور جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. تو یہ بھی ایک طرح کی ایک شفا ہے. تب میں نے ریئلائز کیا کہ 1 گھنٹہ تقریر کرنے والوں کی آواز تو بڑھ جاتی ہے، لیکن تراویح میں مہینہ بھر قرآن زور سے پڑھنے والوں کی آواز نہیں بیٹھتی ہے. سبحان اللہ. اس کی وجہ یہی اللہ کی طرف سے دیا ہوا نظام ہے کہ ہمارے بدن کے گلے کے اس حصے پر پریشر آتا ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے آواز بیٹھتی ہو. تو آپ سوچو کہ اس کو اس طرح سیکھنا کتنا امپورٹنٹ ہوگا آپ کی صحت کے لیے بھی، آپ کے گلے کی صحت کے لیے بھی، آپ کے سینے کی صحت کے لیے بھی، آپ کی ناک کی صحت کے لیے بھی، آپ کی زبان کی صحت کے لیے بھی. تو قرآن شفا ہے، صرف دم کرنے میں نہیں ہے بلکہ پڑھنے میں، صحیح طریقے سے پڑھنے میں بھی شفا ہے. قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے میں بھی شفا ہے. جیسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ڈاکٹر نے ایک پرسکرپشن آپ کو لکھ کر دیا، کوئی دوا، اس کو آپ نے غلط پڑھا اور غلط دوا لے لی، آپ کو شفا ملے گی کیا؟ نہیں. تو قرآن کو بھی اگر غلط پڑھو گے تو شفا ملے گی کیا؟ پرسکرپشن دیا آپ نے، ٹھیک سے پڑھا ہی نہیں اس کو. وہ سپیلنگ پڑھنے کے لیے آپ جاتے ہو کیمسٹ کے پاس، وہ ہم کو پڑھنے نہیں آتا، ڈاکٹرز کی رائٹنگ. اسی طرح پڑھنے کے لیے قرآن جانا چاہیے اس شخص کے پاس، عالم کے پاس، جو اس کی باریکیوں کو جانتا ہو، نکات کو جانتا ہو، تب اس میں سے شفا ملے گی نا انشاءاللہ. تو بچوں میری بات پر عمل کرو گے، تجوید کے اندر اچھا وقت لگاؤ گے، اس میں نروس ہو جاؤ گے نہیں نا؟ اگر دیر لگتی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم فاؤنڈیشن کو مضبوط کریں گے. پیرنٹس آپ سے بھی گزارش ہے کہ فاؤنڈیشن مضبوط ہونے دیجئے، اس میں تھوڑا ٹائم لگنے دیجئے، اس کے بعد وہ قرآن فاس پڑھے گا جب اس کا پرفیکٹ یہ تجوید ہو جائے گی نا. اچھا اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ اس کو جلدی کر لیتا ہے، دوسرا بچہ اسی چیز کو 2 مہینے میں نہیں کر پاتا، وہ 6 مہینے لگاتا ہے. تو آپ ارے وہ دیکھ، وہ تو 2 مہینے میں سیکھ گیا تجوید، تو کیوں ایسا؟ ڈونٹ کمپیئر دا چلڈرن. ہر بچہ اپنی الگ کیپیسٹی رکھتا ہے. اسکول میں سب برابر ہوتے کیا؟ سب کا نمبر 1 آتا ہے؟ تو وہاں آپ نہیں بولتے
اور مدرسے میں آپ ان کو نروس کر دیتے ہیں کہ تجھے 1 سال سے تو قاعدہ ہی پڑھ رہا ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں آپ ان کی کیپیسٹی کو دیکھیے. ہر ایک بچے کی اپنی انڈیویجول کیپیسٹی الگ ہوتی ہے. ایوری انڈیویجول از ڈفرنٹ. ہر انسان اپنے آپ میں ڈفرنٹ ہوتا ہے. اس کی کیپیسٹی الگ ہوتی ہے, اس کی انٹرسٹ الگ ہوتے ہیں, اس کی اسٹرینتھ الگ ہوتی ہے, اس کی ویکنیسز الگ ہوتی ہیں. اسی لیے پلیئرس بھی جب سلیکٹ کیے جاتے ہیں نا ٹیم کے لیے, کسی اسپورٹس کے لیے, تو ان کا SWOT انالیسس ہوتا ہے. SWOT, SWOT, اسٹرینتھ, ویکنیسز, اور اس کے بعد ان کے اپریسیشن اور ان کے ٹیکنیکس واٹ ایور, اس طرح کا انالیسس ہوتا ہے. اور دیکھا جاتا ہے کہ کس پلیئر میں کیا ہے, اس کو وہ رول دیا جاتا ہے ٹیم کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانکا جاتا ہے. اس لیے ایز اے پیرنٹ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تھوڑا سا پیشنس رکھیں, ہم ان کا انکریجمنٹ کریں, ہم ان کو مدرسہ جانے کے لیے اپلفٹ کریں, ہم ان کو جانے کے لیے انیشیٹیوز لیں, ہم ان کو انسینٹیوز دیں. بچہ اگر ایک تلفظ اگر ٹھیک سے نکالا نا تو اس کو کچھ آپ تحفے میں دیجئے کہ آج آپ نے ایک الف کا تلفظ صحیح سے سیکھا, با کا تلفظ صحیح سے سیکھا, تو آپ مجھے پڑھ کے سنا دو. لیکن پرابلم ہے کہ ماں باپ کو بھی پڑھ کے سنانے کے لیے بٹاتے ہی کدھر گھر میں. اگر بٹاتے ہوں گے تو اچھی بات ہے, لیکن نہیں تو آپ کو گھر میں لے کے بیٹھنا چاہیے, ان کو وقت دینا چاہیے, ان کو ٹائم دینا چاہیے, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے. اور شکایتیں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اکثر یہ شکایت ہوتی ہے, کیونکہ وقت ہو رہا ہے عصر کی نماز کا, اس کے بعد مجھے نکلنا بھی ہے. اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچہ اس کو سیکھ کے, اس کو دیکھ کے ضدی بنا. اکثر ماں ایسا بولتی رہتی ہیں کہ وہ دیکھ وہ بازو والا تھا نا, اس کا سیکھ کر آیا, ابھی ضد کرتا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں بچہ ضدی کب بنتا ہے, پھر انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئے گی. میرے پاس بہت سارا مٹیریل تھا مگر وقت نہیں ہے. آپ سورہ لقمان پڑھیں گے, پوری پیرنٹنگ آپ کو ملے گی کہ تربیت کیسے کرنا. اچھا اس سے پہلے ایک بات بتاؤں آپ کو, جانور کا بچہ یہاں پیدا ہوا وہاں کھڑا ہو جاتا ہے. گائے کا بچہ دیکھو, بکری کا بچہ دیکھو, ادھر وہ جنی ادھر کھڑا ہو گیا. انسان کا بچہ نہیں ہوتا. اس کو پہلے تو وہ پلٹنے لگے گا, اس کے بعد وہ رینگنے لگے گا, پھر اس کے بعد وہ گھٹنے پہ چلنے لگے گا, پھر اس کے بعد کچھ پکڑ کے کھڑا ہونے لگے گا, پھر آپ کی انگلی پکڑ کے آگے بڑھے گا. پہلا قدم جس دن وہ آگے بڑھاتا ہے, ماں باپ کی تو کیا خوشی ہوتی ہے کہ آج میرے بچے نے پہلا قدم لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس پر کتنے آج کل تو سب وہ فیس بک پر ڈال دیتے ہیں اور ڈی پی لگا دیتے ہیں کہ لک مائی چائلڈ از ہولڈنگ مائی فنگر, ہی از ٹرائنگ ٹو ٹیک فرسٹ اسٹیپ ان ٹو ہز لائف. اس طرح سے بولتے ہیں, سب کرتے ہیں. اتنا ٹائم کیوں انسان کو لگتا ہے؟ اس کے بعد جانوروں کے بچے, بلی کے بچے دیکھو, کچھ مہینوں کے اندر اس قابل ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں. دوسرے جانور ہیں بکری کے, کچھ مہینوں میں ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں. گائے کو دیکھو تو کچھ مہینوں میں, 1 سال بھر میں ان کے بچے پیدا ہونے لگتے ہیں. انسان کو یہ ایج ایکوائر کرنے کے لیے 15 سال لگتے ہیں, 20 سال لگتے ہیں. اس کے بعد ہی وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد پیدا کر سکے, ان کا نکاح ہو سکے. ایسا کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جانور کے لیے علم حاصل کرنا کمپلسری نہیں ہے. ان کے لیے صرف اتنی ٹریننگ کافی ہے کہ وہ سروائیو کر سکیں, اپنا شکار کر سکیں, اتنا ہی. لیکن انسان کو انسانیت سیکھنی ہے, انسان کو اخلاق سیکھنا ہے, انسان کو پیرنٹنگ سیکھنی ہے, انسان کو ماں باپ کی عظمت سیکھنی ہے, انسان کو خالق کی پہچان سیکھنی ہے, انسان کو رسول اللہ کی عظمتیں سیکھنی ہے. تو اب جب سے وہ شعور میں آتا ہے تب سے لے کے 15 سے 20 سال کا عرصہ اس کو دیا گیا کہ پہلے یہ سب سیکھ, اس کے بعد شوہر بن, اس کے بعد باپ بن, اس کے بعد ماں بن. سبحان اللہ, بے شک. تو یہ تربیت کے لیے ٹائم رکھا گیا ہے. اس میں اگر ہم تربیت نہیں لیں گے تو اس کے بعد ایک فیل ماں باپ کی حیثیت سے ہم لوگوں کے سامنے آئیں گے, دنیا کے سامنے آئیں گے. پھر نہ ہم پیرنٹ ٹھیک سے بن سکیں گے, نہ شوہر ٹھیک سے بن سکیں گے, نہ ماں ٹھیک سے بن سکیں گے, نہ بیٹا ٹھیک سے بن سکیں گے. اس لیے یہ پیریڈ ہمارے لیے کس چیز کا ہوتا ہے؟ تربیت کا ہوتا ہے. کس چیز کا ہوتا ہے؟ تربیت کا, ٹریننگ کا ہوتا ہے. تو بچہ ضدی کب بنتا ہے؟ میں ایک کامن ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک ماں ہے, رات کا وقت ہے, چھوٹا بچہ ہے, دودھ پیتا بچہ ہے. بچوں وہاں بیٹھ جاؤ, آرام سے بیٹھ جاؤ, آپ ان کو بٹھا دو ان کو, بیٹھ جاؤ. آپ کو جگہ نہیں ہے میرے پاس آؤ, یہاں بیٹھو, نہیں تو لیکن بیٹھو. ہاں اب مجھے دیکھو, اس کو نہیں دیکھو, مجھے دیکھو. ماں نے بچوں کو دودھ پلایا رات کے وقت, بچہ سو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا نا ایسا ہوتا ہے. اب اس ماں کو یہ خبر ہے کہ یہ بچہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹے سے پہلے اٹھے گا نہیں,
کیونکہ اس نے پیٹ بھر کے دودھ پی لیا ہے. اب ماں کو پتہ ہے کہ یہ 4 بجے اٹھے گا یا 5 بجے اٹھے گا, اس کے بعد مجھے دوبارہ اس کو دودھ پلانا پڑے گا کیونکہ اس کو بھوک لگی ہوگی. لیکن کسی دن ایسا ہوا کہ دودھ پلا کر کے اطمینان سے سلانے کے بعد اب ماں ریلیکس ہوئی, اس نے اپنی ساری چیزیں کمپلیٹ کر لی ہیں, اب وہ بھی بستر پر جا رہی ہے, اور اتنے میں یہ رونا اس نے شروع کر دیا, اٹھ گیا. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی, ہوتا ہے, اچانک اٹھ گیا. اب اس کو چپ کرانے کے لیے ماں کا پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ماں اس کو چپ کرانے کے لیے کیا کرنے جاتی ہے؟ سوچئے, کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کوئی جواب؟ جی کیا کرے گی ماں؟ اس کو فوراً کیا کرتی ہے اٹھا کے؟ ہاں بچے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے پیٹ کرتی ہے, لیکن وہ چپ نہیں ہو رہا ہے تو کیا کرتی پھر وہ؟ دوبارہ اس کو دودھ پلاتی. یو رائٹ, ایبسولوٹلی رائٹ, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چپ کرانے کا ان کو ایک رستہ معلوم ہے کہ اس کو دودھ پلاؤ. مگر وہ تو ابھی دودھ پی کے سویا تھا نا, اس کا یہ ریگولر ٹائم تو نہیں ہے نیند میں سے اٹھنے کا. پھر اس کو دودھ پلانے کا کیا مطلب؟ بھوک تو نہیں لگی ہوگی. تو کامنلی جو مائیں ہوتی ہیں نا, وہ یہی سوچتی ہیں کہ دودھ پلاؤں گی تو چپ ہو جائے گا. مگر جو اسمارٹ ہوتی ہے نا, وہ یہ سوچتی ہے کہ یہ دودھ کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوگا. دودھ کے لیے اٹھنے کا ٹائم تو صبح کا ہے, 4 بجے کا ہے, 5 بجے کا ہے, یہ 2 بجے اٹھ گیا ہے, اس کا مطلب اس کو کوئی اور تکلیف ہوگی. تو پھر اس کو پیٹ دیکھے گی, کہیں اس کا پیٹ تو نہیں خراب ہو گیا. اس کے کان میں دیکھے گی کہ اس کے اندر کچھ چلا تو نہیں گیا, یہاں تو درد نہیں ہو رہا ہے. وہ محسوس کرنے کی کوشش کرے گی کہ اس کو کوئی اور تکلیف تو نہیں, گیس تو نہیں ہو گیا, کیا ہو گیا. سمجھ گیا آپ میری بات کو؟ اس کا کارن جاننے کی کوشش کرے گی, اس کا ریزن ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی. لیکن جو ماں ایسا نہیں کرتی اور سیدھا جب بچہ رویا اٹھا کے دودھ پلانا شروع کرتی ہے, تو اس بچے کا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ جب میں روؤں گا دودھ ملے گا. اس وقت سے ہی اس کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ جب بھی میں روؤں گا تو کیا ملے گا؟ دودھ ملے گا. تو جب وہ دودھ کی عادت ہوتی ہے تو دودھ کے لیے روتا ہے, اور جب بڑا ہوتا ہے تو چاکلیٹ کے لیے روتا ہے, تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو موبائل کے لیے روتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں روؤں گا تو مجھے ملے گا. تو ضدی کس نے بنایا؟ بازو والے لڑکے نے کہ تم نے؟ سوچو. دس از کالڈ کنڈیشننگ. سائیکالوجی کی لینگویج میں دس از کالڈ کنڈیشننگ آف دا چائلڈ. آپ اس کو کنڈیشن کرتے ہیں, آپ اس کو کنڈیشن کرتے ہیں, آپ اس کو عادی بناتے ہیں اس چیز کا. تو یو ول ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ یور پیرنٹنگ. آپ کو بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ آپ اپنی پیرنٹنگ میں کیا کر رہی ہیں یا کیا کر رہے ہیں. ابا جان تو رات کو آتے ہیں, صبح اٹھ کے چلے جاتے ہیں, ان کو تو خبر شاید کم ہی ہوتی ہوگی کہ گھر میں ماں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے بیچاری کے ساتھ. بہرحال ایک چھوٹا سا سیشن میں نے کیا, میرے پاس اس وقت اتنا سارا مٹیریل ہے کہ جی نہیں چاہتا کہ اس طرح سے چھوڑ کے میں جاؤں, لیکن چونکہ وقت کے تقاضے ہیں, عصر کی نماز بھی ہم کو پڑھنی ہے. اور رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.